نالج سٹارٹ کے دوستو السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے انقلابی شخص کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو پوری دنیا میں انقلاب کی وجہ سے مشہور ہے۔ وہ لیڈر ہے چے گیوارا۔ آپ اس کے نام سے تو واقف ہی ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، 14 جون 1928 تا 9 اکتوبر 1967 تک اس کو چے گیوارا کو ایک انقلابی لیڈر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی سوچ انقلابی تھی، لیکن وہ اس اعتبار سے بدقسمت ثابت ہوا کہ کوئی انقلاب لانے کی کوشش میں ایک جنگل میں مارا گیا۔ امریکی ایجنسیاں سائے کی طرح اس کے تعاقب میں تھیں۔ امریکہ چے گیوارا سے اس قدر کیوں خائف تھا کہ اس کی انگلیاں کاٹ کر کینیا بھجوا دی گئی تھیں تاکہ یقین ہو سکے کہ مارا جانے والا کوئی اور نہیں، وہی ہے۔ امریکہ کو ہر صورت میں چے گیوارا کی لاش چاہیے تھی۔ وہ اسے نشان عبرت بنا کر اپنی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ چاہتا تھا۔ چے گیوارا امریکی سرحدوں کے قریب بلکہ امریکہ کی ناک کے نیچے کمیونسٹ انقلاب کی دستک دے رہا تھا۔ امریکہ کو یہ کیسے گوارا تھا؟ امریکہ کیوں خوف زدہ تھا؟ تو ناظرین، یہ اس زمانے کی بات ہے جب دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک جانب روس کا ابھرتا ہوا کمیونزم تھا تو دوسری جانب امریکہ کا سامراجی نظام۔ آپ اسے امپیریلزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ کارپوریٹ کلچر نے اس نظام کی کوکھ سے جنم لیا۔ اگر روسی نظام کامیاب ہو جاتا تو شاید دنیا سے کارپوریٹ کلچر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اسی لیے دنیا بھر کے عام جاگیردار اور پیسے والے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ ہر صورت میں روسی نظام کا خاتمہ چاہتے تھے۔ ایسے میں ارجنٹائن میں جنم لینے والا چے گیوارا کیوبا کو اپنا مسکن بنایا۔ وہ گوریلا سرگرمیوں کا ماہر مانا جانے لگا، کیونکہ کیوبا میں زیر زمین سرگرمیوں کی وجہ سے ہی امریکہ اس سے خوف کھانے لگا تھا۔ وہ گوریلا لیڈر ہی نہیں تھا، بلکہ بلا کا جوشیلا مقرر اور زبردست مصنف بھی تھا۔ وہ ایک اچھا ڈائری نویس بھی تھا۔ وہ موٹر سائیکل پر چند ممالک کے سفر پر روانہ ہوا۔ عالمی سفر کی داستان لکھی جو نوجوانوں میں بے حد مقبول ہوئی۔ اس نے موٹر سائیکل پر ارجنٹائن، چلی، کولمبیا، میانی سمیت کئی علاقوں کا سفر کر کے سب کو حیران کر دیا۔ وہ اس قدر طلسماتی شخصیت بن چکا تھا کہ اس کے پر کئی فلمیں بنائی گئیں، ڈرامے لکھے گئے اور شاعری کا اہم موضوع بنا۔ اس کی جاندار تحریر اور تقریر دل میں اترنے والی ہوتی تھی۔ جو سنتا اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ وہ سفارتکار بھی تھا اور فوجی حکمت عملی کا ماہر بھی۔ ان تمام خوبیوں نے اسے ایسا لیڈر بنا دیا تھا کہ کوئی بھی ملک اس سے خوف کھا سکتا تھا۔ اسی لیے اس دور میں وہ گوریلا جنگ کی علامت بھی سمجھا جانے لگا تھا۔ اس کا نام ذہن میں آتے ہی ایک ایسے لیڈر کا خاکہ ابھرتا جو اپنے نظام کے قیام کے لیے کوئی بھی قربانی دے سکتا تھا اور بہترین حکمت عملی بھی بنا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹائم میگزین نے تمام تر مخالفت کے باوجود اس دنیا کی 100 اہم ترین شخصیات میں چے گیوارا کو شامل کر لیا تھا۔ وہ میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا، لیکن تعلیم سے بے پرواہ ہو کر جنوبی امریکہ کے دورے پر نکل کھڑا ہوا، جہاں اس نے غربت، بے روزگاری اور دنیا کو بھوکا دیکھا تو اس نے انقلاب کے بیج اپنے دماغ میں بو دیے۔ وہ کہتا تھا اگر امریکہ ان کے استحصال نہ کرے تو خوشحالی وہاں بھی ڈیرے ڈال سکتی ہے۔ اس نے جنوبی امریکہ کی غربت کا ذمہ دار امریکیوں کو ٹھہرایا، اسی لیے امریکہ ڈرتا تھا کہ یہ انقلاب کہیں اسے بہا نہ لے جائے۔ اس نے گوٹے مال میں بھی انقلاب کے بیج بو دیے، بلکہ اس کے دباؤ میں آ کر صدر کی اصلاحات بھی نافذ کر دی گئیں۔ اسی لیے CIA کو وہاں بھی کارروائیاں کرنا پڑیں۔ اسی دوران وہ میکسیکو چلا گیا۔ اب اس کی وہاں زیادہ ضرورت تھی۔ اس عرصے میں اس کی ملاقاتیں فیڈرل کارستور اور رال سے ہوئیں، جس کے بعد اس نے 26 جنوری کو کیوبا کا رخ کیا، جہاں ان کا مقصد امریکہ کے حمایت یافتہ کا تختہ الٹنا تھا۔ وہ اس مشن میں کامیاب رہے۔ یہاں وہ جنگی جرائم کے مقدموں سماعت کرنے کا جج بن بیٹھا۔ اس دوران بغاوت طاقت کے استعمال کے ٹریبیونل کے سربراہ کے طور پر فیصلے صادر کرنے لگا۔
وزیر صنعت کے طور پر اس نے زرعی اصلاحات کا اعلان کرتے ہوئے تمام جاگیرداروں کی زمین سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کر دیا۔ ایک طرف تو وہ قومی بینک کا سربراہ بھی بن گیا اور دوسری طرف فوج کو مشورہ دینے کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ روسی میزائل سسٹم کیوبا لے آیا۔ یہ وہی میزائل ہیں جو 1962 میں کیوبن میزائل بحران کا سبب بن گئے تھے۔ اس مرحلے پر ایک خوفناک جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ مارکسزم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ایک نیا چیگویرا بن چکا تھا۔ اسے اجارہ داری، ملٹی نیشنل کمپنیوں اور نوآبادیاتی نظام سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ دنیا کو بدلنے کا مقصد لے کر وہ 1965 میں کیوبا سے نکل پڑا۔ اس نے بوالیا میں بھی مزاحمتی تحریک کی بنیاد رکھ دی۔ وہ اس قدر طاقتور ہو گیا تھا کہ CIA کے پیدا کردہ جوانوں کو بھی حراست میں لے کر مقدمے چلائے اور سرسری سماعت کے بعد انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گوریلا بھرتی کرنے میں ناکامی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی ناکامی کی وجہ کیا بنا۔ ان دنوں اس کی سرگرمیاں جنگل میں جاری تھیں۔ وہ وہاں انقلاب کی ایک فوج بھرتی کرنے گیا تھا، لیکن یہ مشن پورا نہ ہو سکا۔ باوجود کوشش کے اسے ساتھی نہ مل سکے۔ لوگ تبدیلی چاہتے تھے، لیکن تبدیلی کے لیے آگے آنے اور قربانیاں دینے کو کوئی تیار نہ تھا۔ وہ اس کی پہلی اور آخری ناکامی تھی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ CIA نے صدر بلوالیا کو اس کے ٹھکانے سے آگاہ کرتے ہوئے اسے زندہ پکڑنے کی ہدایت کی۔ اس حکومت مزید کوئی خطرہ مول لینے پر تیار نہ تھی۔ اسے ہر قیمت پر وہ مردہ چاہتے تھے۔ انہوں نے 9 اکتوبر کو قتل کا حکم جاری کر دیا، لہٰذا جنگل میں اسے گرفتار کر لیا گیا، جہاں ہلاک کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کاٹ کر بھجوا دیے گئے تاکہ فنگر پرنٹس کی مدد سے یہ چیک کیا جا سکے کہ مرنے والا اصلی چیگویرا ہے اور کوئی اور نہیں۔ تاہم تصدیق ہونے کے بعد یہ ہاتھ کیوبا میں بھجوا دیے گئے تھے۔ اس کی لاش بھی کافی بے حرمتی کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر لانے کے لیے ہیلی کاپٹر ضرور بھیجا گیا تھا، لیکن لاش کا ہیلی کاپٹر میں رکھنے کے بجائے نیچے حصے میں باندھ دیا گیا تھا۔ سارے راستے ہیلی کاپٹر اس طرح پرواز کی۔ اس کا مقصد دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اب سرخ انقلاب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اگر اس نے ہمت کی تو وہ چیگویرا کی موت سے سبق لے لے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سٹوری۔ اسی طرح کی مزید